ایک راجکماری اور بوڑھی عورت کا واقعہ۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک دور تھا جب سلطنت نورستان میں ایک نہایت حسین اور ذہین راجکماری ماہین حکمرانی کی وارث تھی۔ اس کا حسن زبان زد عام تھا اور عقل سب کو حیران کر دیتی تھی، لیکن ایک عیب اس کے کردار میں ایسا تھا جو سب خوبیوں کو دبا دیتا: اس کا غرور۔ ماہین کا ماننا تھا کہ دنیا کی ہر شے اس کے قدموں میں ہے۔ وہ کمزوروں کو حقیر، فقیروں کو کمتر اور دعا مانگنے والوں کو ناتواں سمجھتی تھی۔ اس کے محل میں اگر کوئی فقیر آتا تو دروازے سے ہی دھتکار دیا جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت محل کے دروازے پر آئی، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر نور اور آنکھوں میں عاجزی۔ اس نے صرف اتنا کہا: بیٹی، رب کی راہ میں 2 وقت کا کھانا دے دو اور اپنے لیے عاجزی کی دعا بھی منگوا لو۔ ماہین نے طنزیہ ہنستے ہوئے جواب دیا: میرے لیے دعائیں؟ میں ہوں راجکماری ماہین، میرے در سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی۔ بوڑھی عورت خاموشی سے پلٹی مگر جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گئی: جب غرور حد سے بڑھ جائے تو دعا کی تاثیر اسے گرا کر ہی دم لیتی ہے۔ یہ الفاظ محل کی دیواروں سے ٹکرا کر خاموش ہو گئے، مگر آسمانوں پر کچھ اور لکھا جا چکا تھا۔ بوڑھی عورت کے جانے کے کچھ ہی دن بعد سلطنت نورستان میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ پہلے محل کے نایاب خزانے غائب ہونے لگے، پھر محل کے وفادار وزیر اور درباری ایک ایک کر کے بیمار ہونے لگے۔ راجکماری ماہین ان سب کو ایک اتفاق سمجھتی رہی، مگر راتوں کو جب وہ تنہا ہوتی، اسے لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے میں سرگوشی کرتا ہے۔ کبھی کھڑکی خود بخود کھل جاتی، کبھی آئینے میں کوئی سایہ دکھائی دیتا۔ ایک رات جب وہ تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے حسن کو دیکھ رہی تھی، اچانک آئینے میں بوڑھی عورت کی شبیہ نمودار ہوئی۔ آواز آئی: حسن عارضی ہے، اقتدار فانی ہے اور غرور تباہی کی پہلی سیڑھی۔ ماہین چیخ اٹھی، خادمائیں دوڑیں، مگر کچھ نہ ملا۔ سب نے کہا یہ صرف وہم ہے۔ راجکماری مگر اس کا دل پہلی بار کانپ اٹھا۔ اسی رات بادشاہ ماہین کا والد ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ طبیب عاجز، حکیم حیران اور دعا مانگنے والے محل سے دور۔ تب راجکماری ماہین نے پہلی بار خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، شاید زندگی میں پہلی بار دل سے کسی نظر کرم کی طلب کی۔ لیکن غرور کی دیواریں اتنی جلدی نہیں گرتیں۔ بادشاہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، محل میں کہرام مچ گیا۔ جو درباری کل تک راجکماری کے اشاروں پر چلتے تھے، اب دھیرے دھیرے سلطنت چھوڑنے لگے۔ طبیب، عامل اور جادوگر سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ ماہین پہلی بار اپنے غرور کے محل میں تنہا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی شبیہ گردش کر رہی تھی، بوڑھی عورت، اس کی آواز اور وہ جملہ: جب غرور حد سے بڑھ جائے تو دعا کی تاثیر اسے گرا کر ہی دم لیتی ہے۔ ایک رات خاموشی سے بغیر کسی محافظ کے ماہین محل سے نکلی۔ وہ اس عورت کی تلاش میں تھی جسے اس نے کبھی دھتکارا تھا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد ایک پہاڑی گاؤں میں اسے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ دروازہ نیم وا تھا اور اندر سے ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی۔ ماہین نے جھونپڑی کا دروازہ کھٹکایا۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور مسکرا کر کہا: آخر کار تم آ ہی گئی، تمہارا غرور اب دعا مانگنے کے قابل ہو چکا ہے۔ ماہین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ اس نے پہلی بار جھک کر کسی قدم چومے اور کہا: مجھے معاف کر دو، میرے والد کی زندگی کے لیے دعا کر دو۔ بوڑھی عورت نے اپنی آنکھیں بند کیں، ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا مانگی: اے رب، یہ راجکماری اب تیرے در کی سائل ہے، اس کے دل میں عاجزی اگا دے اور اس کے والد کو شفا دے۔ فضا میں جیسے نور کی ایک لہر دوڑ گئی، کچھ بدل رہا تھا، لیکن کیا دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی؟ بوڑھی عورت کی جھونپڑی سے نکلتے ہوئے ماہین کا دل ہلکا ہو چکا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر چکا ہو۔ اسے اب اپنی سلطنت، شان و شوکت یا تخت سے زیادہ صرف اپنے باپ کی صحت کی فکر تھی۔
محل واپس پہنچتے ہی حیرت انگیز خبر اس کی منتظر تھی۔ بادشاہ سلامت کو صبح آنکھ کھلتے ہی ہوش آ گیا۔ ان کا بخار اتر چکا ہے اور طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ ماہین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں میں عاجزی کی نمی بھی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ دوا کا اثر نہیں، کسی کی دعا کا اثر ہے۔ لیکن ابھی سکون کی سانس لینا ممکن نہ تھا۔ شہر کے بازاروں میں ایک نئی افواہ گردش کرنے لگی۔ نورستان پر دشمن ریاست تیمور گڑھ نے حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ سلطنت کے در و دیوار کمزور ہو چکے تھے، افواج منتشر اور رعایا مایوس۔ اب سارا بوجھ راجکماری ماہین پر آ چکا تھا۔ وہ جو کل تک غرور میں گم تھی، آج ہر درویش، فقیر اور عالم کے پاس جا جا کر دعائیں مانگنے لگی۔ اس نے ہر شخص سے کہا، میری سلطنت کے لیے دعا کرو۔ تمہارے دل کی پکار زیادہ بلند ہے میری شاہی محل حکم سے۔ ایک اندھی فقیرہ نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا، جس نے عاجزی کو چن لیا اس کی سلطنت تباہ نہیں ہوتی۔ ماہین اب صرف راجکماری نہیں، ایک روحانی طلبگار بن چکی تھی، لیکن جنگ کے بادل بہت قریب آ چکے تھے۔ تیمور گڑھ کی فوجیں نورستان کی سرحد پر پہنچ چکی تھی۔ چاروں طرف خوف، بے یقینی اور شکست کا سایہ چھا چکا تھا۔ راجکماری ماہین محل کے سب دروازے کھول کر درویشوں، فقیروں اور غریبوں کو محل میں بلا چکی تھی۔ وہ جو کل تک انہیں دھتکارتی تھی، آج ان کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی۔ محل کی مسجد میں نوافل ادا کیے جا رہے تھے، جھونپڑیوں میں ذکر ہو رہا تھا اور شہر کے ہر چوراہے پر عاجزی کے آنسو گر رہے تھے۔ ماہین نے پہلے صف میں بیٹھ کر خود دعا کی، اے میرے رب، اگر میری سلطنت کو بچانا ہے تو میری نہیں، ان لوگوں کی دعائیں سن لے، جن کے دل صاف ہیں، جن کی آنکھوں میں میرے لیے رحمت ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، جیسے ہی دشمن کی فوج نورستان میں داخل ہوئی، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز طوفانی بارش شروع ہوئی اور زمین کیچڑ میں بدل گئی۔ دشمن کے گھوڑے پھسلنے لگے، توپیں نکارہ ہو گئیں اور سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دشمن کے سپہ سالار نے کہا، یہ ہماری شکست نہیں، کسی بڑے ہاتھ کی روک ہے، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ نورستان بچ گیا، پورا شہر سجدہ ریز ہو گیا۔ لوگ ماہین کو فاتح کہنے لگے، مگر ماہین نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں نہیں جیتی، دعائیں جیتی، اور جنہیں میں کمزور سمجھتی تھی ان کی عاجزی میری طاقت بنی۔ اب وہ غرور کی راجکماری نہیں، ایک دعا کی خادمہ بن چکی تھی۔ ماہین نے بعد ازاں محل کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ وہ خود روز فقیروں کے ساتھ بیٹھتی، ان کے ہاتھ دھوتی، ان سے دعائیں لیتی۔ اس کا دل جو کبھی غرور سے بھرا تھا، اب عاجزی کی روشنی سے منور تھا۔ جب غرور ٹوٹے تو دعا اثر کرتی ہے، اور جب دل جھکے تو آسمان جھکنے لگتا ہے۔